الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك بنعمة ربك وإنا لك لأجر غير ممنون وإنا لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون وأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. سامعین محترم، 29واں پارہ ہے سورہ قلم کی پہلی 7 آیات. یہ مکی صورت ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اللہ کا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے. قرآن سب سے بڑا سیرت نگار ہے صاحب قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور کفار مکہ کیا کہتے تھے اس کا ذکر ہے. اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا پس منظر جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی. آپ کی زوجہ محترمہ ان کی عمر 40 سال تھی. تو 25 سال سے لے کر 40 سال تک یہ جو 15 سال ہے نا، یہ بڑے کامیاب تاجر تھے. بال بچہ تھا، مکان تھا، آپ تجارت کرتے تھے، خوشحال تھے. لیکن اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو معاشرے کے حالات تھے آپ اس پر غور و فکر کرتے تھے. غور و فکر کرنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں منصب نبوت پر سرفراز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نبی
تو آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے چار بندے مسلمان ہوئے. ایک آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ جانتے ہیں، اور ایک آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بندے. آگے 6 سال تک صرف 35 بندے مسلمان ہوئے. بڑی مشکلات تھیں. کفار مکہ جو سردار تھے وہ آپ کی مخالفت کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ ان کی جزرات میں فرق آتا تھا، ان کی طور میں فرق آتا تھا، وہ جو طرز زندگی ان کا تھا اس میں فرق آتا تھا. جو عام لوگ تھے وہ خاموش تھے. عام لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ حالات کا رخ دیکھ رہے تھے. اب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں 2-3 واقعات بیان کر کے کہ دل سے وہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ان کی انا، ان کا تکبر، ان کی ٹور، ان کی سرداری انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ آپ کو مان لیں. ایک مکہ کا سردار تھا عتبہ بن ربیعہ جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ایک دن سارے مکہ کے سردار خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عتبہ کہنے لگا وہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو اس کونے میں بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں تو کہ یہ بات تم پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا کے بات کر لو. وہ عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کا سسر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے اچھے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں. یہ آپ کی باتوں نے یہاں ایک تفریق پیدا کر دی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو دولت چاہتے ہیں تو ہم ساری دولت اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں. اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم کو سردار مان لیتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں. اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم بھی انتظام کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سنتے رہے. آپ نے فرمایا اے ولید کے ابا بات کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی. وہ عتبہ ٹیک لگائے نا اس طرح بازو پیچھے کر کے زمین پر سنتا رہا. آپ نے فرمایا یہ میرا جواب ہے. وہ اٹھ کے چلا گیا اپنے ساتھیوں کے پاس. ساتھیوں نے کہا کہ عتبہ جو گیا تھا اس کا چہرہ اور تھا، اب جو آ رہا ہے تو اس کا چہرہ اور ہے، یہ کوئی تبدیلی محسوس ہوتی ہے. عتبہ آ کے کہنے لگا بھی بات یہ ہے، جو میں نے کلام سنا ہے نہ یہ کہانت ہے نہ یہ شاعری ہے، یہ ایسا کلام ہے میں نے آج تک نہیں سنا. بڑا بے مثال کلام ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم، یہ ہمارا ہی برادری کا آدمی ہے، ان کو اپنے راستے پر چھوڑ دو. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہمارا ہر بھائی کامیاب ہوگا، اگر یہ ناکام ہوا تو ہم اس کی ناکامی کا تہمت کیوں اپنے ذمہ لیں.
تو سارے کفار جو بیٹھے ہوئے تھے سردار، انہوں نے کہا کہ عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ جب عتبہ نے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، سنا اس نے، تو اس نے دل سے محسوس کیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی سرداری آڑے آ رہی تھی۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بیٹے تھے 10۔ اس نے بھی کہا بھائی بات تو جو محمد کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس سب کے کچھ کے باوجود ایمان نہ بولایا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ ہے کہ مکہ کے سردار دل سے یہ سمجھتے تھے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی سرداری، ان کی انا، ان کا تعصب اڑے آتا تھا۔ ایک دن ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا ایک لحاظ سے، فرعون تھا مکہ کا، وہ کہنے لگا بات تو یہ ہے کہ محمد بات تو ٹھیک کرتے ہیں، آج تک ان کی زبان سے کبھی میں نے غلط کوئی جھوٹ نہیں سنا، سچے ہیں، بات تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں نا، جو ہمیں قرآن سناتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ سارے واقعات میں سنا کے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 6 سال کے عرصے میں صرف 35، 4، 39 بندے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں بندے تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ پورے 6 سال کی محنت، پورے 6 سال کی تبلیغ، پورے 6 سال کی تکالیف اور مصائب برداشت کرنے کے بعد صرف 40 بندے ایمان لائے تھے۔ یہ پس منظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم، قلم گواہ ہے، قلم کی قسم، جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز گواہ ہے۔ والقلم وما یسطرون، اس قلم کی گواہی یہ ہے اور جو تم اس سے لکھتے ہو۔ قلم سے کیا لکھتے تھے؟ قرآن پاک لکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات اور قلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا معیار اتنا بلند ہے، ان کا ادبی معیار اتنا اونچا ہے، یہ پیغام اتنا آفاقی ہے، یہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی تم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ یہ جو کچھ آپ کلام، میں پھر دہراتا ہوں، ذرا سنیے غور سے، جس پیمانے کا آپ لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں، اللہ کی وحی قرآن ہے، جس طرح اس کا پیغام ہے، جس طرح اس کی زبان ہے، جس طرح اس کا ادبی معیار ہے، وہ اس معیار کا ہے کہ کوئی مجنون آدمی تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ کلام پاک خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس کی عبارت، اس کا پیغام خود گواہی دے رہا ہے کہ ایسا کلام کوئی مجنون ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو میں نے پس منظر آپ کو بتایا ہے، اس کی روشنی میں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ یقین دلا رہا تھا، یہ خطاب تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت یہ بات کفار مکہ کو بتائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تو نہیں تھا کہ میں مجنون،
آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ بات نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے عقل کے اندھے ہو، کیسے تم تعصب کا شکار ہو، کیسے تم تکبر کا شکار ہو، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ذرا غور کرو تو جو میرا نبی کلام پیش کر رہا ہے، یہ کلام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کلام پیش کرنے والا جو ہے وہ مجنون نہیں ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے میرے نبی، اب یہ آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، آپ کو پتھر پڑتے ہیں، آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، لوگ آوازیں کستے ہیں، تو آپ نے پتھر مارنے والے کو دعائیں دیتے ہیں۔ جتنی مشکلات آپ نے اس راستے میں برداشت کی ہیں، میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچانے کے لیے آپ کو ذاتی کوئی مطلب تو نہیں ہے، کوئی ذاتی بات تو نہیں ہے۔ اے میرے نبی، تم میرا کلام میری مخلوق کو پہنچا رہے ہو، برداشت کر کے مصیبتیں تکلیفیں ساری، تو پھر میں آپ کو اجر کیوں نہ دوں؟ اِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے سامعین محترم، آپ کا ہر قدم، آنے والا ہر دن کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگرچہ آپ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، وہ تکلیف کون نہیں جانتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے سفر میں برداشت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ کس طرح طائف کے گنڈے اور لونڈے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، پتھر مارو۔ کیا بات ہے! اس کائنات کے سردار، اس پوری کائنات کے سردار آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے لڑکے جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ٹخنے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کے میرے نبی کو کہو کہ اگر آپ چاہیں تو اس بستی کو جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، یہ پہاڑوں کے درمیان پیس دی جائے۔ یہ حوصلہ صرف رحمت للعالمین کا ہی ہو سکتا ہے۔ پتھر کھانے کے بعد بھی آپ نے یہ جواب دیا، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، اگر یہ جانتے تو مجھے مان لیتے، تو میں نہیں چاہتا ان پر عذاب نازل ہو۔ یہ رحمت للعالمین ان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان سے کسی نے پوچھا، اے ام المومنین آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک یہ گواہی دے رہا ہے کانا خلق القرآن، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس بات کی آپ تبلیغ کر رہے تھے، سب سے پہلے آپ خود عمل کرتے تھے۔ قرآن پاک کے احکامات پر سب سے پہلے آپ خود عمل کرتے تھے۔ مگر مثلاً آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو جس طرح نماز آپ نے پڑھی ہے دنیا کا کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ
کہ بعض اوقات آپ کی آنکھوں میں رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین، یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا رات کو عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تاریخی فقرہ حدیثی کتابوں میں درج ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر آپ نے فرمایا ہے کہ سچی بات کرنی چاہیے تو اس کائنات میں سب سے بڑا سچا جو ہستی ہے وہ آپ کی ہے۔ یہ ہے خلق، یعنی آپ کی عادات، آپ کا عمل، آپ کا فعل قول میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ بدر میں جب آپ صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کی مدد سے ایک صحابی تھے، وہ ذرا آگے بڑھے ہوئے تھے، آپ نے اس کی مدد سے ان کو ذرا پیچھے کیا، وہ نیزہ ان کے پیٹ پر تھوڑا سا لگا پیچھے کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے مارا ہے، میں بدلہ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کو تکلیف دی ہے تو بدلہ لے لو۔ اس صحابی نے کیا کیا، جب آپ نے کپڑا اوپر کیا تو صحابی آپ سے چمٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک اس نے چومنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی تم نے بدلہ لینا تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بہانہ تھا میرا، اصل میں جنگ ہے، جنگ میں کیا پتہ ہے شہید ہونا ہے یا غازی بننا ہے، اگر میں شہادت پا جاؤں تو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے یہ تو کہہ سکوں گا نا یا اللہ میں نے تیرے محبوب پیغمبر کا جسم وہ چھوا ہے لمس، اور میں نے اس کو چوما ہے۔ تو میں ایک مثال دے رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام لیا ہو، ایک واقعہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ فرمان ہے بڑا مشہور، آپ نے کئی بار سنا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں سب کا احسان کا بدلہ دے دیا ہے، مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا احسان میں قیامت کے روز ادا کروں گا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مطلب میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے پوری زندگی اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، پوری زندگی آپ کے زبان مبارک سے کبھی غلط بات نکلی کو نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ان کو حدیث لکھنے کا بڑا شوق تھا، جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا بھئی آپ لکھ لیتے ہیں ہر بات، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی وہ طبیعت مذاق کرتے ہیں، وہ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ وہ جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے منع کیا ہے کہ آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو، جو بڑے نوجوان صحابی تھے، اے عبداللہ جو کچھ میں زبان سے بات کرتا ہوں، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے، اس اللہ کی قسم جو کچھ میں زبان سے نکالتا ہوں بالکل صحیح ہے، اس میں غلط بات میری زبان سے نکلتی کیوں نہیں ہے، اس لیے جس حالت میں بھی میں بات کروں لکھ لیا کروں۔ تو یہ ایک مثال تھی اس بات کی کہ آپ نے
جو کچھ جس بات کی تبلیغ کی اس پر سب سے پہلے عمل کیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی ان قریب وقت آنے والا ہے، کوئی دور نہیں ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بندے بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں کامیابی کی طرف۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، یہ تاریخی بات ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ صرف 17 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 10 سال آپ کا دور اور 17 سال آپ کے بعد کا دور جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 34 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ۔ اس وقت دو بڑی پاور تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، کون؟ ایران کی اور روم کی، کیسر روم اور کسریٰ، شہنشاہ کسریٰ، یہ دونوں سلطنتیں نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہو گئی تھی۔ یہ معمولی واقعہ ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے میرے نبی وقت آنے والا ہے کہ تم بھی دیکھو گے، ساری دنیا دیکھے گی، یہ بھی دیکھیں گے جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بات بھی سن رہے ہیں۔ ان قریب وقت آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کس طرح اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اور کس طرح کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے اور کس طرح آپ ایک ایسا انقلاب برپا کرتے ہیں، ایسا انقلاب برپا کرتے ہیں جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ انقلاب تو بڑے آتے ہیں دنیا میں، آئے بھی ہیں، لیکن آپ کا انقلاب ایسا ہے، اتنا گہرا ہے، اس کی جڑیں اتنا پائیدار انقلاب ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، تھوڑے یا زیادہ ہوں، تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو کہتے ہیں نا، ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ صحیح راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے، یہ اللہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔